السلام علیکم دوستو، ڈائبیٹکس جو ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان میں نیند کا پرابلم اکثر رہتا ہے، جس کو ہم انسومنیا بھی کہتے ہیں، سلیپ ڈسٹربنسز بھی کہتے ہیں۔ جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں نیند کی ڈسٹربنسز دو وجوہات کی بنا پہ آتی ہیں۔ نمبر ایک، ہائپر گلیسیمیا، جب شوگر لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان کو پیشاب زیادہ آتا ہے، اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اور رات کے پچھلے پہر پیشاب آنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پیاس لگنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مریض بار بار اٹھتا ہے جس سے اس کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور جب وہ واش روم سے فارغ ہو کر واپس بیڈ پہ آتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ ریزن جو سلیپ ڈسٹربنسز کی، نیند کی کمی کی ہے، وہ یہ ہے، ہائپر گلیسیمیا۔ دوسری بڑی وجہ نیند کی کمی کی جو شوگر کے پیشنٹ میں ہوتی ہے وہ ہائپو گلیسیمیا ہوتا ہے۔ شوگر لیول جب لو ہوتا ہے، خاص طور پہ 70 سے نیچے آتا ہے یا 75 سے نیچے آتا ہے، تو اس وقت سویٹنگ ہوتی ہے اور جو ہے ویکنس کی فیلنگ ہوتی ہے، اور انسان رات میں اگر ہائپوگلیسیمیا ہو جائے اس کو، تو ڈائبیٹک پیشنٹس رات میں اٹھ جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو ان کو کچھ کھانے کو دیا جاتا ہے یا وہ خود کچھ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس صورت میں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ جب وہ اس کا شوگر لیول بہتر ہوتا ہے تو پھر جب وہ بیڈ پہ لیٹتے ہیں اپنا ہائپوگلیسیمیا کریکٹ کر کے، تب بھی نیند جو ہے گھنٹے ڈیڑھ تک نہیں آتی، کیونکہ شوگر لیول اس وقت، کیونکہ میٹھی چیز کھائی ہوتی ہے یا ہائپوگلیسیمیا ٹھیک کیا ہوتا ہے کچھ کھا کر، تو شوگر لیول تھوڑا سا اپ ہوتا ہے، اور جو اپ ہوتا ہے تو اس وقت بھی نیند نہیں آتی، 1-1.5 گھنٹہ اس وقت بھی انسان نیند کے چکروں میں پڑا رہتا ہے۔ اب یہ دو مین وجوہات ہیں نیند کی کمی کی۔ اس کے علاوہ وہ ڈائبیٹکس جو لوگ جو صرف میڈیسنز پہ بھروسہ کرتے ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے اور بنچ ایٹنگ کرتے ہیں، جنک فوڈز کھاتے ہیں، ان میں بھی نیند کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پٹھے تھکتے نہیں ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی آپ کرتے نہیں ہیں، اور آپ کو رات کو جب آپ بیڈ پہ آتے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آتی۔ ایک تو یہ وجہ۔ تیسری ایک بڑی وجہ جو نیند کی کمی کی ہے ڈائبیٹکس میں، وہ ہوتا ہے ڈپریشن۔ ایسے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ڈائبٹیز میں ڈپریشن ہوتا بھی ہے، اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آئندہ بھی کروں گا۔ ڈائبیٹکس جو کہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان میں بھی نیند کی کمی ہوتی ہے، اور ان کو آسانی سے رات کو نیند نہیں آتی۔ ایون یہ کہ جب وہ بیڈ پہ آتے ہیں تو 1.5-2-3 گھنٹے تک ان کو نیند نہیں آتی، اور جو سلیپ سپین ہوتا ہے یا سلیپ پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہیلدی سلیپ جو ڈائبیٹکس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 7 to 8 آورس کی سلیپ ایک ڈائبیٹکس کو روزانہ لینی چاہیے۔ تو جب نیند لیٹ آئے گی اور جب آپ جلدی اٹھ جائیں گے تو سلیپ پیریڈ جو ہے وہ کم ہوگا، اور یہ بھی ہیلدی نہیں ہے، اور سارا دن آپ تھکے تھکے رہیں گے اور آپ کی شوگر بھی کنٹرول نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ دن میں جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں انکنٹرول شوگر لیول کے ساتھ، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ رات کو سوتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوتی۔ اب کیا جائے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سب سے جو امپورٹنٹ حل ہے یا سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے شوگر لیولز کنٹرول رکھنے ہیں۔ آپ کو رات کو سونے سے پہلے اپنا شوگر لیول دیکھ کے سونا ہے، کہیں ہائپوگلیسیمیا کا چانس تو نہیں ہے۔ اگر آپ انسولین پہ ہیں یا ایسی اسٹرانگ میڈیکیشنز پہ ہیں جس پہ ایک دم جو ہے وہ ہائپوگلیسیمیا ہو سکتا ہے، تو آپ بیڈ ٹائم پہ شوگر لیول چیک کریں۔ اگر وہ لیول آپ کا 120 یا 110 سے نیچے آ رہا ہے تو کچھ چھوٹا موٹ اسنیک لے کے سوئیں، تاکہ رات کو آپ کو ہائپوگلیسیمیا نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے جو ہائپر گلیسیمیا، اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کو ظاہر فزیکل ایکٹیویٹی سے، میڈیسن کے ساتھ، معالج کے مشورے کے ساتھ اپنے شوگر لیول کنٹرول رکھنے، تاکہ آپ کو ہائپر گلیسیمیا کی وجہ سے سلیپ ڈسٹربنس نہ ہو۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے ڈپریشن۔ آپ اگر ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں، ساتھ میں شوگر بھی ہے آپ کو، تو آپ کو اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ آپ کو دوائیوں کی شکل میں یا کاؤنسلنگ کے ساتھ آپ کو اپنا ڈپریشن کنٹرول میں رکھنا ہے، تاکہ آپ کو سلیپ ڈسٹربنس نہ ہو۔ ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ سلیپ ڈسٹربنس اگر آپ کو ہو رہی ہے تو آپ کو ضرور اپنے معالج سے ملنا چاہیے۔ بیٹھے نہ رہے گھروں پہ کہ جی اب خود ہی آ جائے گی، خود ہی آ رہی، نہیں۔ اس کا علاج بھی ہے، کچھ میڈیکیشنز ہیں، کچھ ہربل میڈیکیشنز ہیں، کچھ لائف سٹائل کی چیزیں جو کہ آپ کو بتائی جاتی ہیں، جس سے سلیپ ڈسٹربنس ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو نیند کی کمی کا سامنا ہے اور آپ ڈائبیٹک ہیں تو فوراً اپنے معالج سے ملیں، تاکہ اس چیز پہ قابو پایا جا سکے اور آپ صحت مند رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔